الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ حجرات آیت نمبر 11 اور ایک مختصر سی حدیث شریف پڑھی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ انہی کے ذمے میں مجھے چند باتیں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم. تمسخر مت کرو، تمسخر نہ کرے کوئی قوم کسی قوم پر، کوئی انسان کسی انسان پر. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمسخر سے مراد کسی انسان کے اندر کی کوئی ایسی خامیوں کو، کوئی ایسی کمی کو بیان کر کر کے مذاق بنانا یا ہنسنا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو، تم میں سے کوئی ایک دوسرے ایمان والوں پر نہ ہنسے. کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر نہ ہنسے. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی مذاق نہ بنائے. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی خستہ حالت کو دیکھ کر کے اس کا ذکر کر کے مذاق نہ بنائے، نہ ہنسے. جس طرح ایک انسان نابینا ہے، بینائی والا اس نابینائی کی ذکر کر کے، اس کی کسی بات کا ذکر کر کے یا اس کے اندھے پن کی وجہ سے مذاق نہ بنائے، ہنسی نہ بنائے. اور اسی طرح کسی آپاہج آدمی کی ہجو کر کے اس کا تمسخر نہ بنائے، اس کا مذاق نہ بنائے. اسی طرح کوئی انسان کسی خستہ حالت میں مبتلا ہے، چاہے غربت و افلاس ہی کیوں نہ ہو. میرے دوستو، اس آیت کے شان نزول کی طرف چلیے. اس آیت مبارکہ کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے، روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں محفل میں ایک صحابی رسول جس کا نام حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ صحابی تھوڑا اونچا سنتے تھے، کم سنائی دیا کرتا تھا۔ وہ صحابی رسول جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کو سننے کے لیے تشریف لاتے، تو صحابی رسول ان کو جگہ دیتے، اور اتنا جگہ دیتے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل قریب ہو کر کے بیٹھ جاتے، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن سکتے۔ اونچا سنتے تھے اس لیے قریب ہو کر کے بیٹھتے۔ ایک دن کا واقعہ، ایک مرتبہ کا واقعہ، وہ صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ تو آنے میں دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، کافی دیر کے بعد آئے، مجمع کھچا کھچ بھر چکا تھا، اتنے میں دیر آئے اور آ کر کے ایک دوسرے کو فلانتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے، جگہ دو جگہ دو جگہ دو جگہ دو کرتے ہوئے ایک دوسرے کے کاندھے کو فلانتے ہوئے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب پہنچ گئے، تقریباً ایک آدمی کا فاصلہ رہ گیا۔ اس آدمی سے بھی اس صحابی رسول نے کہا آپ مجھے جگہ دی، اس صحابی رسول نے جواب دیا آپ کو جگہ مل گئی ہے، آپ یہیں بیٹھ گئے، بیٹھ گئے۔ وہیں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ سنتے رہے، جب صبح کا روشنی، صبح کا سورج طلوع ہو گیا، روشن ہو گیا، اور وہ جو ہے جب انہوں نے جب مجمع ختم ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت کے اختتام پر اس صحابی رسول نے اس کے ہاتھ، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے بولا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا لڑکا۔ تو اس صحابی رسول نے اس کو آر دلائی، اس کی ماں کی آر دلائی، اس کی ماں کی آر دلا کر کے کہا اچھا تم فلانے کے بیٹے ہو۔ استہزائیہ طور پر، مذاقیہ طور پر، تمسخر کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں بنی تمیم داری کے متعلق، ان کے چند افراد کے متعلق، اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں سے صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اور دیگر صحابی رسول کی جب غربت و افلاس اور تنگ دستی کا زمانہ اور دور گزر رہا تھا، اس وقت میں اس کے غربت و افلاس کا وہ لوگ بنی تمیم داری کے لوگ، کچھ لوگ جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے، اس بات کو ذکر کر کے دیکھو کھانے کو نہیں ہے، دیکھو پہننے کو نہیں ہے، دیکھو رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کبھی کھاتا ہے کبھی بھوکا رہتا ہے۔ اس طرح سے یہ لوگ مذاق بنا کیا کرتے تھے اور اس طرح کے کلمہ کو استعمال کرتے تھے۔ بعض علماء مفسرین نے فرمایا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال چاہے واقعہ پہلی والی ہو یا یہ ہو، ہر ایک واقعات سے، ہر ایک شان نزول کے واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی کی مذاق کسی بھی حالت میں کسی بھی اعتبار سے نہیں بنانا چاہیے اور نہیں ہنسنا چاہیے۔ کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ ہو سکتا ہے جس کے تم کسی قوم کوئی مرد کسی مرد پر نہ ہنسے، اس لیے عسى ان یکونوا، ہو سکتا ہے جس پر ہنسا جا رہا ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ آدمی ایسا ہے، ہم اس کی خامیوں کو بیان کر کر کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں۔ قرآن مقدس ڈنڈے کی چوٹ سے اعلان کر رہا ہے ہو سکتا ہے جس کی تم مذاق بنا رہے ہو
جس کی برائی بیان کر کے، جس کی خامیاں بیان کر کے، جس کی جوئی کو بیان کر کے، یا جو اندھے بن ہے اس کی اندھے کی بیان کر کے، اس کی آپائق، اس کی حالات، خستے حالات کو ذکر کر کے تم جو مذاق بنا رہے اور ہنس رہے ہو سکتا ہے وہ تم میں سے بہتر ہو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم میں سے بہتر ہو۔ یہ تو مردوں کو مردوں کے لیے کہا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتوں کو الگ سے ذکر کیا۔ نہ ہی یہ حکم ہے مذہب اسلام کے اندر کسی کی خستہ حالت کو دیکھ کر کے ہنسنا یا مذاق بنانا، چاہے معذور ہو، چاہے آپائز ہو، چاہے اندھا ہو، چاہے غربت و افلاس میں مبتلا ہو، چاہے کسی جگہ پر کسی بات کی بنیاد پر کوئی ذلت و رسوائی کے غار میں گر گیا ہو یا ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ گیا ہو، ایسی باتوں کا ذکر کر کے، ایسے حالات کو دیکھ کر کے ہنسنا یہ مذہب اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور آج تو اس کو ہم لوگ کو سمجھتے ہی نہیں۔ آئیے میرے دوستو، حضرت بلال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو دیکھ کر کے مغفرت نہیں کرے گا، تمہارے تندرستی اور صحتیابی کو دیکھ کر کے نہیں، تمہارے گورے اور خوبصورت چہرے کو، رنگت کو، روپ کو دیکھ کر کے نہیں، تمہارے حسن و جمال کو دیکھ کر کے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین تمہیں مغفرت، تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کرے گا، جنت کا فیصلہ سنائے گا، جہنم سے برات کا اعلان فرمائے گا، تو تمہارے تقوی کی بنیاد پر فرمائے گا۔ آج اگر کوئی تگڑے اور تندرست ہو، کوئی پتلا آدمی کمزور آدمی ہے، اتنا کمزور ہے بلے ایک گھسے لگا دیں گے ہوا میں اڑ جائے گا، آپ اس کی مذاق بنا رہے۔ یا کوئی موٹا آدمی ہو گیا، بڑا پیٹ والا ہو گیا، ارے یہ تو سب پودے پڑ رہا ہے، ایسے کرنے والوں کے لیے بہت سخت وعیدیں ہیں، بہت سخت عذاب ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صاحب ایمان کو، انسان کو اس نام سے پکارا جائے جس نام سے پکارے جانے پر خوش ہو جاتا ہو، خوش ہو جاتا ہو۔ دیکھیے ہم لوگ کو کیا نام ہے، اگر کسی کا نام محمد عمر ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، عمروا، کوئی معنی نہیں، محمد لفظ استعمال کیا جس کا کوئی میننگ نہیں ہے، کتاب کو ڈھونڈتے رہیے، عمروا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، محمد عمر رکھیے تو کیا ہم بولیں گے عمروا؟ اب فیضان ہے تو فیضانوا، ذیشان ہے تو ذیشانوا، یعنی ایسا لفظ استعمال کرے گا جس کا کوئی، یعنی محمد لفظ استعمال کرے گا، اور اس محمد لفظ استعمال کرنے سے کیا گناہ ہوتا ہے۔ بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو ایسے نام سے پکارنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کیا وہ اس کی دل کی بات کو آپ جانتے ہیں؟ کوئی آدمی کسی پد یا عہدے پر ہے، اگر آپ اس عہدے اور پد کے خلاف لفظ استعمال کر کے اس کو پکار رہے ہیں تو اس کو تکلیف ہوگی۔ ماسٹر صاحب ہے، آپ اس کو کہیے گا ماسٹر صاحب، بہت خوش ہوگا، لیکن آپ غلط لفظ استعمال کر کے اس کو نام لے کر کے یا کہیے گا ماسٹر واہ ادھر آئیے، اے ماسٹر جی، جو صحیح لفظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نام سے پکارا جائے یا اس لقب سے پکارا جائے جس لقب سے وہ انسان کو پکارے جانے سے خوش ہو جاتا ہو، جس نام سے پکارنے سے وہ انسان خوش ہو جاتا ہو، جس سے وہ صاحب ایمان خوشی اور مسرت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہو، ایسے لفظوں کا استعمال کیا جائے۔ بہرے آیا بات یہاں چلی تھی، کوئی قوم کسی قوم پر، کوئی مرد کسی مرد پر نہ ہنسے، کوئی عورت کسی عورت پر نہ ہنسے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، ایک واقعہ کی طرف میں چلتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ایک روز جنگلوں کی طرف گھومنے کے لیے چلا گیا اور جاتے جاتے کافی دور پہنچ گیا، اتنا دور پہنچ گیا کہ رات کا وقت قریب ہو گیا، سورج چھپنے لگا اور شام کا وقت، رات کا وقت آنے لگا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہیں دھیرے دھیرے تھوڑی دیر یہیں پر آرام کر لیا جائے، قیام کر لیا جائے۔ تھوڑی دیر نظر ڈالی، تھوڑی دور پر ایک جھوپڑا نظر آیا، جھوپڑے کے برابر میں سوچا کہ یہی قیام کر لیا جائے، اب یہاں سے جائیں گے رات کو سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ الغرض یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہیں پر قیام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، وہیں پر تھوڑی دیر ٹھہر گیا کہ رات کو آج یہی رکنا ہے۔ اتنے میں اس جس جھوپڑی سے ایک نوجوان لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے آپ چلیے میرے گھر پر قیام کر لیجئے گا، میری والدہ وہاں پر قیام پذیر ہے، بہرحال آپ میرے یہاں چلیے، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اکیلے تنہے تنہا ہیں، آپ میرے یہاں چلیے۔ الغرض یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ان کے یہاں پہنچ گیا، رات کو کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد نماز سے فارغ ہوئی، نماز پڑھ کر کے ہم فارغ ہوئے، اس کے بعد بستر کو لگا دیا گیا، بستر پر جیسے میں سونے لگا، سونے کے بعد کچھ دیر نیند آنکھ لگی تھی، نیند آئی نہیں، آنے ہی والی تھی، اتنے میں تیز آواز آئی، دردناک آواز آئی، ڈراؤنی شکل میں اور چیخو پکار کی شکل میں آہو بکا کی آواز آ رہی ہے، مشکیزہ لاؤ، مشکیزہ لاؤ، مشکیزہ لاؤ، یہی آواز سنائی دے رہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے آواز سنی، دو بار سنی، مسلسل یہ آواز پوری رات آتی رہی، مجھے نیند نہیں آئی، میں نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب صبح کا وقت ہو گیا میں نے پوچھا بوڑھی ماں سے امی جان، بوڑھی ماں ذرا بتاؤ تو صحیح کون رات میں اس طرح چیخ رہا تھا، کون رات میں اس قدر خطرناک ڈراؤنی آواز میں آہو بکا کے ساتھ دردناک اور خوف آواز کے ساتھ مشکیزہ مشکیزہ کی آوازیں لگا رہا تھا۔ الغرض یہ وہ بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹا تم نے سنا ہے؟ کہا جی ہاں، وہ کہہ رہا تھا مشکیزہ لاؤ، مشکیزہ لاؤ، مشکیزہ لاؤ۔ الغرض یہ وہ بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹا سنو تم ایک نیک صفت انسان تھے، تم پر نظر پڑی، یہ جو جہاں سے عذاب آ رہی ہے، یہ جو آواز آ رہی تھی وہاں پر میرے شوہر محترم کا قبر ہے، تو میرے شوہر محترم کو عذاب دیا جا رہا ہے، قبر میں پٹائی ہو رہی ہے جس کی یہ آواز ہے، اور یہ آواز آج سے نہیں ہے، کئی سال پہلے میرے شوہر محترم کا انتقال ہو گیا۔ جب سے میں ایک بعد دیگر انسانوں سے ملاقات کرتی ہوں، دعاؤں کے لیے کہتی ہوں، سب دعائیں کرتے ہیں، کسی کی دعا کام نہیں آ رہی ہے۔ الغرض یہ مسلسل عذاب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نیک صفات انسان معلوم ہوئے، آپ کے چہرے سے پتا چلا کہ آپ نیک سیرت والے انسان ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بلایا بیٹے آپ بھی دعا کر دیجئے۔ الغرض یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا بوڑھی ماں ذرا بتاؤ تو صحیح اس کی گناہ، اس کی غلطی کیا تھی، کون سا ایسا جرم کیا تھا اور جس کی وجہ سے یہ عذاب انہیں ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ بوڑھی ماں بتاتی ہے اے عبداللہ ابن عمر سنو، ایک دن کا واقعہ، ایک صاحب ایک انسان در در کی ٹھوکر جس طرح کھا کر کے یا تو ان کے پیچھے کوئی ڈاکو لگا ہوگا یا کوئی شیر لگا ہوگا، الغرض یہ وہ ڈر کے مارے شدت و پیاس کے دوڑے دوڑے بھاگے، پیاس کی شدت اسے ستا رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے کوئی جانی دشمن لگا ہوا ہو۔ میرے گھر پر پہنچ گیا اور کہا مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، میں پیاسا ہوں، میں پیاس کے مارے تڑپ رہا ہوں۔ میرے شوہر محترم ہنسنے لگے اور ہنسی مذاق میں کہا پانی لینا ہے، پانی لینا ہے، لے لو لے لو لے لو، مسکیزہ ہے، لے لو، مسکیزہ ہے وہاں پر لے لو۔ اب وہ شخص آتا ہے اس مسکیزے کے سامنے جاتا ہے، مسکیزے کے ڈھکن کو کھولتا ہے اور جو ہی ڈھکن کھولتا ہے دیکھتا ہے مسکیزے میں پانی نہیں ہے۔ وہ ہمت رہی، وہ ہمت ہار گیا اور وہ جو ہے پانی اسے نہیں ملا، اور جیسے ہی وہ کھڑا ہونے کی کوشش کی کہ دودھ پانی کے لیے جائے، کہتے ہیں میرے شوہر محترم نے اس کو پانی نہیں دیا اور یہ مذاقن کہنے لگا لے لو لے لو، اس مسکیزے میں پانی ہے، مسکیزے میں پانی نہیں تھا۔ وہ مذاقن یہ جملہ استعمال کر رہا تھا، اتنے میں وہ مسکیزہ بھی دیکھا وہ پانی نہیں ہے، پانی سے خالی ہے، ایک چیخ مار کر کے اس انسان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ ہی دن کے بعد میرے شوہر محترم کا بھی انتقال ہو گیا۔
میرے دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک پیاسے کو ایک بوند ایک گھونٹ پانی نہ دیا اور اس پانی کے اوپر مذاق کیا اور ہنسا، جس کی بنیاد پر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائے رات دن میں 24 گھنٹے میں ہم اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کتنی آدمی کی باتوں کو ہم بول بول کر کے اس کی مذاق بناتے ہیں، یا اس کی ایک جوئی سے ہم لوگ مذاق بناتے ہیں۔ یا میرے عزیز دوستو، اس کا کیا انجام ہے؟ پانی پلانے کے بارے میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی صاحب ایمان کو ایک گھونٹ پانی پلایا اور اگر وہ شخص جنت میں چلا گیا کسی نیکی کی بنیاد پر، کسی اچھائی کی بنیاد پر، وہ صاحب ایمان جنت میں چلا گیا، کل قیامت کے دن ایک جہنمی آدمی جس نے اس کو پانی پلایا تھا وہ جہنم میں پہنچ گیا کسی اور گناہ کی نحوست سے۔ جب وہ جہنم میں پہنچ گیا، وہ جنت میں پہنچ گیا، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ صاحب انسان، وہ انسان اس شخص سے کہے گا میں تم کو دنیا کے اندر ایک گلاس فلانے دن فلانے تاریخ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا، اس پانی کے بدلے میں بارگاہ رب العالمین نے سفارش کیجیے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ پانی پینے والا شخص جو جنتی چلا گیا ہے، اللہ رب العالمین سے عرض کرے گا پروردگار عالم یہ فلاں شخص جو جہنم میں عذاب، جہنم میں جس شخص کو عذاب ہو رہا ہے، وہ شخص نے، ان فلانے شخص نے فلانے دن فلانے تاریخ کو مجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا، یا رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو نجات کا ذریعہ بنا، وہ سفارش کرے گا رب العالمین کی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنا جائے گا۔ میرے عزیز تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر نہ ہنسیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم من قوم، اے ایمان والو ایک دوسرے پر نہ ہنسو۔ اچھا ہنسنے کے کیا کارن ہوتی ہے؟ میرے دوستو ذہن میں باتیں آ رہی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ۔ انسان بہت اچھا ہے، نیکیاں پر نیکیاں کیا جا رہا ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک انسان کو برا ہونے کے لیے اتنا ہی عمل کافی ہے، کیا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ، برا ہونے کے لیے أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کہ دوسرے مسلمان کو برا کرے۔ اور ہمارے دل میں کسی کی برائی ہوتی ہے تبھی ہم کسی کی مذاق بناتے ہیں۔ میرے دوستو ایک شخص آیا ایک ولی کے پاس اور یہ کہا تقویٰ بتا دیجئے تقویٰ کیا چیز ہے؟ وہ صاحب ولی فرماتے ہیں سنو تقویٰ یہ ہے جو آپ کے ظاہر ہو وہی باطن ہو اور جو باطن ہو وہی ظاہر ہو، اور یہ ہے کہ اگر تمہارے زبان پر جو بات نکلے اور وہی تمہارے دل میں بھی ہو، اور تمہارے اندر جو چیز ہو اگر وہ چیز تم باہر میں سر عام رکھ دیا جائے، گویا تمہاری دل کی بات ہر کوئی جان بھی جائے تو تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کسی انسان نے دل میں خیال کیا کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا میں تمہیں نیک کام میں لگاتا، اگر یہ بات کوئی سن لے تو اس میں کوئی تکلیف نہیں، لیکن کوئی انسان سوچے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں فلاں گناہ کا کام کرتا، دل میں سوچ رہا ہے، تو یہ بات اگر ظاہر میں رکھ دیا جائے سب کوئی جان جائے تو کیا اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اسی طرح کا جو ظاہر ہو وہی باطن ہو۔ آپ کے دل کے اندر آپ کا دل ایسا ہو کہ اگر آپ اپنے دل کو باہر میں رکھ دیں تو وہ آئینے کی طرف صاف شفاف دکھائی دے، کوئی آدمی یہ نہ کہہ دے کہ فلاں شخص برا ہے، لیکن زبان میں کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، یہاں کچھ اور، ظاہر کچھ اور، باطن کچھ اور۔ میرے دوستو اس چیز کا نام صاحب ایمان نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی کسی چیز پر، کوئی قوم کسی قوم پر، کوئی مرد کسی مرد پر، کوئی عورت کسی عورت پر، کسی خستہ حالت کی بنیاد پر، کسی کمزوری کی بنیاد پر ہنسی مذاق نہ بنائے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کریں۔